अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्ट टीच की जानिब से मैं हूं शाहसैन बंगश। आज 18 ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूं। तो इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि आपने ऑटो लेआउट किस तरह करना है ऑब्जेक्टिव सी में। तो इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑटो लेआउट क्या है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इनके हवाले से सारा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करो। हम इसी तरह से लेटेस्ट प्रोग्रामिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो तो दोस्तों, मैंने जो iOS ऑब्जेक्टिव सी का कोर्स है वो स्टार्ट किया था। तकरीबन मैंने 17 ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड किया था। आज 18 ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑटो लेआउट के बारे में कि ऑटो लेआउट क्या है। अभी आप देख सकते हो कि जितना भी 17 ट्यूटोरियल्स में मैंने काम किया था वो काम ये है। तो इसमें मैंने बताया था कि किस तरह आपने कस्टम लिस्ट व्यू बनाना है, लिस्ट व्यू किस तरह बनाना है, टेबल व्यू, सॉरी लिस्ट व्यू हम एंड्रॉयड में कहते हैं, लेकिन अगर आप आईफोन में इसको हम टेबल व्यू कहते हैं। तो अभी आप देखो, मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसके साथ मुख्तलिफ फंक्शनलिटी परफॉर्म होता है ऑफ ऑन। जैसे आप जानते हो कि 17 ट्यूटोरियल में हमने क्या किया, ऑफ ऑन यानी प्रोग्रेस बार बनाया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ पर ये आप देख सकते हो कि मैंने एक्शन किया था। अब हम आते हैं कि आपने ऑटो लेआउट किस तरह करना है। ऑटो लेआउट, अगर हम बात करें ऑटो लेआउट की, तो कंस्ट्रेंट पर सारा डिपेंड है कि कंस्ट्रेंट क्या है। तो ये सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, इसमें हम एक न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। वहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आपने काम करना है ऑटो लेआउट पर। तो मैं इस टास्क को स्टॉप करूंगा। इसके साथ साथ मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। यहाँ से न्यू पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सिंगल व्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करो। इसमें नाम लिखो ऑटो लेआउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरफेस के हवाले से। अगर आप इंटरफेस बनाना चाहते हो तो ज़्यादातर इसका डिपेंड है कंस्ट्रेंट पर कि आपने किस तरह कंस्ट्रेंट को सेट करना है। तो लैंग्वेज मैंने ऑब्जेक्टिव सी सेलेक्ट किया था, आईफोन डिवाइस सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट, तो डेस्कटॉप पर ही क्रिएट करूँगा। तो अभी आप देखो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इसके बाद आपने डायरेक्टली स्टोरी बोर्ड में आना है। तो ऑटो लेआउट की जब हम एग्ज़ाम्पल करेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ऑटो लेआउट क्या है और इसकी हम कंस्ट्रेंट किस तरह सेट करेंगे। यानी इसका टॉप क्या है, मार्जिन क्या है, इसमें कितनी डिफरेंस है। तो ये सारा आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी आप देख सकते हो कि एक स्क्रीन है, सिंपल स्क्रीन है। तो फर्स्ट मैं इस व्यू कंट्रोलर को क्या करूँ, इसका बैकग्राउंड थोड़ा डिज़ाइन करूँ। तो बैकग्राउंड यहाँ से आपने डिज़ाइन करना है। सिंपल कलर मैंने चेंज किया था। इसके बाद अभी आप लोग देख सकते हो कि एक सिंपल बैकग्राउंड पर कलर लगाया। इसके बाद मैं दो बटन में कंपैरिजन करूँगा कि आप लोगों ने किस तरह ऑटो लेआउट सेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा बटन। इस बटन को यहाँ से मैंने कॉपी किया। अभी आप देखो, और ये जितना भी साइज़ है बटन्स की, और यहाँ पर मैंने छोड़ दिया बटन। इसका बैकग्राउंड मैं चेंज करूँगा यहाँ से। ये बैकग्राउंड मैंने चेंज किया और इसका जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर आपने कहाँ से चेंज करना है। यहाँ से आपने टेक्स्ट कलर भी चेंज किया था। जो भी कलर्स आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। इसके बाद मैंने इस बटन से कॉपी किया और पेस्ट किया, यानी दो बटन्स क्रिएट किया था यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों बटन्स मैंने क्रिएट किया था। इसके बाद मैं देखूँगा कि
مختلف ویو کنٹرولر میں یا اس کی پریویو دیکھوں گا کہ اس کا پریویو کیا ہے. تو کیا کرنا ہے، آٹو میں جانا ہے، پریویو اس پر کلک کرو. ابھی آپ دیکھو آئی فون 7 میں صرف اور صرف آئی فون 7 میں کس طرح یہ بٹن آتا ہے. اب اس کے ساتھ میں کوئی اور بھی ایڈ کروں گا. آئی فون 4 ایڈ کیا تو آئی فون 4 میں بالکل بٹن کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ مزید اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے آئی فون 7 پلس ایڈ کرو. تو اس میں دیکھو کتنا ڈفرینس ہے اور یہاں پر کتنا ڈفرینس ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور ڈیوائس ایڈ کروں گا، آئی پوڈ یعنی آئی پیڈ ایڈ کروں گا. آئی پیڈ کے بعد ابھی آپ دیکھو یہ کتنا ڈفرینس آ گیا. تو یہ کیا ہے، آٹو لے آؤٹ ہے. اسی طرح سے اگر آپ مزید اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو 10.5 میں نے ایڈ کیا تھا تو اس میں بھی ڈفرینس آ گیا. تو اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، آٹو لے آؤٹ سیٹ کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے آٹو لے آؤٹ پر فوکس کرنا ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. تو ابھی آپ دیکھو کہ میں اس کو کس طرح سیٹ کروں گا. تو پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا سائز تھوڑا بڑا کرنا ہے. سائز میں نے یہ کیا اور اس کا سائز بھی یہ کیا، ٹھیک ہے. اب میں دونوں بٹن کا کیا کروں گا، کنسٹرین لگاؤں گا. اور کنسٹرین کس طرح لگاؤں گا، بہت سمپل پروسیس ہے کہ آپ نے کس طرح کنسٹرین لگانا ہے. تو سمپل پروسیس ہے، یا آپ یہاں سے بھی کنسٹرین لگا سکتے ہو، یعنی ویٹ، ہائٹ، لیفٹ ٹاپ اور اس کا ویٹ اور ہائٹ کیا ہے. تو یہاں سے بھی آپ کنسٹرین کو ایڈ کر سکتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں بھی کنسٹرین لگانا ہے. تو فرسٹ کنسٹرین جب لگانا ہے تو اسی طرح سے آپ لگانا ہے لیڈنگ سپیس کنٹینر مارجن. یہ کلک کرو. یہ کیا آ گیا، اس کو گائیڈز ہم کہتے ہیں. جب اس طرح کلر ریڈ ہوگا تو اس میں وارننگ یا ایرر شو ہوگا. تو اب ہم اس پر کیا کریں گے، ایک نیچے آنا ہے، اس کو ہم لکھیں گے ورٹیکل سپیسنگ بٹن لے آؤٹ گائیڈز. یہ بھی کلک کیا تھا. تو ابھی یہ لائنز کیوں ڈرا ہو رہا ہے، لائنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کنسٹرین ہے اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ اس میں ٹاپ کتنا ہوگا، باٹم کیا ہوگا اور اس میں مارجن کیا ہوگا. تو یہ سارا آپ نے یہاں سے سیٹ کرنا ہے. اس کے دوسرا بٹن جو ہے، یہاں پر دوسرا بٹن یہ ہے تو اس کو بھی کلک کیا اور اس میں نے لکھا تھرلنگ سپیس کنٹینر مارجن، یہاں پر بھی کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں سے کاپی کروں گا. تو اب دیکھوں گا کہ پہلے اس کو چیک کریں گے کہ کس طرح دیکھتا ہے. تو فرسٹ اس میں آٹومیٹک میں آنا ہے. آٹومیٹک کے بعد پریویو. تو ابھی آپ دیکھو کہ بٹن یہاں پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بٹن آ گیا آئی فون 4 میں. آئی فون 7 میں مختلف پوزیشن شو کرتا ہے. ابھی دیکھو آئی فون 9 اور اس میں بھی مختلف پوزیشن شو کرتا ہے. تو آئی فون 10 یعنی 10.5 میں بھی پوزیشن غلط ہے. تو اب ہم اس کا مزید کس طرح کنسٹرین لگائیں گے. بہت سمپل پروسیس ہے لیکن بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ بھی ہے. یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، کاپی کرنا ہے یا کنسٹرین کو اس طرح لگانا ہے. اس میں ہاریزونٹل سلیکٹ کرو کمانڈ کے ساتھ اور باٹم، ان دونوں کو میں نے ایڈ کیا تھا. تو ابھی آپ دیکھو ایک ریڈ کلر یعنی ریڈ لائنز آیا. تو اس کا کیا مطلب ہے، یا اورنج آیا. اورنج کا یہ مطلب ہے ایرر یا وارننگ. یہ گائیڈ لائنز آپ کو جو لائن نظر آ رہا ہے اس کو ہم لائنز کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور کرنا ہے آپ نے، کیا، ایکول ویٹس یہ ایڈ کیا تھا. تو اس کے بعد میں دونوں کو اپڈیٹ کروں گا. یہاں سے آپ نے اپڈیٹ کنسٹرینٹس
یعنی ویو کنٹرولر کی جو کنسٹرینٹ ہے یا ویو ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپڈیٹ کرنا ہے۔ تو ابھی ہم چیک کریں گے کہ کس طرح یعنی دیکھتا ہے، پریویو پر جانا ہے۔ پریویو کے بعد ابھی آپ دیکھو دوستو، آئی فون 7 میں صحیح کریکٹ آپشن آ گیا، یعنی جتنا بھی تھا وہ آ گیا۔ آئی فون 4 میں بھی آیا تھا اور اسی طرح سے آئی فون 7 پلس میں بھی آیا تھا۔ تو یہ جتنا بھی میٹیریل تھا یا جتنا بھی مختلف سکرینز تھا، تو سب سکرینز پر ہم نے کیا کیا، اس کو رن کیا تھا۔ تو اب میں کیا کروں گا، رن کروں گا، پھر اندازہ ہوگا کہ ہاریزونٹل کس طرح لگتا ہے اور ورٹیکل کس طرح لگتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، آٹو لی آؤٹ کہتے ہیں۔ آٹو لی آؤٹ میں مختلف یعنی رن ٹائم یا ڈیزائن ٹائم میں آپ جو ڈیزائن کرتے ہو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح کنسٹرین لگانا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ بھی ہے آئی او ایس میں۔ اگر آپ آئی فون ایپ کے لیے کوئی ایپ بنانا چاہتے ہو تو آئی فون 7 میں جب رن کرتے ہو تو اس کا پوزیشن الگ ہوگا۔ تو اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا دیکھنا ہے کہ ٹاپ کیا ہے، باٹم کیا ہے، مارجن کیا ہے۔ یعنی آپ لیٹ سپوز میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ اگر آپ کوئی بھی بزنس کارڈ بنانا چاہتے ہو یا بروشر ڈیزائن کرنا چاہتے ہو، جو بھی ڈیزائن کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کا اپنا سائز ہے، تو اس لیے جو ہے یہ بھی آئی فون کا بھی سائز ہے۔ تو ابھی رن ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ آئی فون 7 پلس میں نے رن کیا تھا۔ تو اب دیکھو یہ کریکٹ آ گیا۔ تو میں جب اس کو یعنی روٹیٹ کروں، رائٹ سائڈ پر روٹیٹ کیا تھا، تو پھر بھی ابھی آپ دیکھو اس میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں آیا، سیم آیا۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، آٹو لی آؤٹ کہتے ہیں کہ آپ نے آٹو لی آؤٹ پر کس طرح کام کرنا ہے۔ دوستو یہ تھا ٹیٹوریل آٹو لی آؤٹ کے حوالے سے۔ اسی طرح سے ہم مزید ٹیٹوریل بنائیں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔